آج ہم بات کریں گے کہ چائے کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور کن علامات میں چائے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تاکہ اگر آپ کو ان علامات سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس پر غور کر کے آپ چائے کو کم کر کے اس پر قابو پا سکیں۔ اور ہم بات کریں گے کہ ہم کو چائے کس ٹائم پینی چاہیے۔ اگر آپ چائے پینے کے شوقین ہیں اور روزانہ چائے پیتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ چائے بہت زیادہ مقبول مشروب ہے، لوگ زیادہ تر ہر کھانے کے بعد لازمی چائے پیتے ہیں۔ چائے کا ایک پودا ہوتا ہے جس کو کمیلیا سینensis کہتے ہیں۔ اس پودے کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے چائے والی پتی بنتی ہے۔ اس چائے میں کیفین بھی ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیفین تو کافی میں بھی ہوتی ہے۔ جو بھی چائے اس پودے کے پتوں سے بنی ہوتی ہے اس میں کیفین ہوتی ہے اور اس میں ٹیننٹس کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ ٹیننٹس ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں جو آپ کی باڈی میں جا کر آئرن، زنک، کیلشیم کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور نتیجے میں آپ کی باڈی میں ان کی ابزرویشن کو روکتے ہیں۔ پھر آئرن، زنک اور کیلشیم آپ کی باڈی میں جذب نہیں ہو پاتے، یعنی آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتے، اور اس کی وجہ سے ان چیزوں کی باڈی میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ کیمیکل وٹامن B1 کی ابزرویشن کو روکتا ہے اور پھر وٹامن B1 کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ وٹامن باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کی کمی کی وجہ سے آپ میں انزائٹی بڑھتی ہے اور بندہ نروس اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر نتیجے میں آپ کی کوالٹی آف سلیپ متاثر ہوتی ہے، یعنی پھر آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ چائے کب پینی چاہیے۔ اکثر لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ جو کیفین ہوتی ہے وہ ہماری خوراک کے اندر، خاص طور پر جب ہم پھل اور سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر آئرن ہوتی ہے۔ اس آئرن کو ہمارے جسم کا حصہ بننا ہوتا ہے جس کو ہم ابزرویشن کہتے ہیں۔ اس آئرن کو جسم کا حصہ بننے کے لیے یہ کیفین رکاوٹ ڈالتی ہے، یعنی آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پی لی تو اس کھانے میں آئرن ہوگی جس کو آپ کے جسم کا حصہ بننا ہے۔ اب یہ عمل نہیں ہوگا۔ آئرن کا خون بنانے میں بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ اس طرح جو کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں ان کو آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو انیمیا یا خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک چائے کے کپ میں 50 ملی گرام کیفین ہوتی ہے اور اکثر کیفین کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ اس وقت زیادہ تر نمودار نہیں ہوتے، مگر ہم کیفین پورے دن میں بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 100 سے 150 ملی گرام سے زیادہ کیفین آپ کو نہیں لینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ میکسیمم 2 سے 3 کپ سے زیادہ چائے نہ پئیں۔ پھر کوشش کریں کہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے اور جو آپ نے چائے پینی ہے اس میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ جو آپ نے خوراک لی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور چائے کے علاوہ جو بوتلیں پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، خاص طور پر کالے رنگ کے، ان کے اندر بھی کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ چائے کو کم کر دیں اور بوتل کو زیادہ پینا شروع کر دیں۔ بوتل پینے سے بھی آپ کے جسم میں کیفین کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ زیادہ چائے پینے کے عادی ہیں ان کے اندر بے چینی اور دل کی دھڑکن کا زیادہ ہونا اور طبیعت میں آوازاری کا رہنا، تو یہ چیزیں آپ چائے کو کم کر کے مینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے معدے میں جلن ہو سکتی ہے۔ آپ کے معدے کے خوراک کی جو نالی ہوتی ہے جس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں، تو یہاں بعض لوگوں کو جلن ہوتی ہے۔ کیفین کی وجہ سے تیزاب بار بار اوپر خوراک کی نالی کی طرف آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جلن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے۔ چائے پینے سے ہماری نیند کے مسئلے شروع ہو سکتے ہیں۔ جب ہمیں نیند آتی ہے تو ایک خاص ٹائم پر جا کر ہمارے دماغ میں ایک چیز ریلیز ہوتی ہے جس کو ہم میلاٹونن کہتے ہیں۔ جب یہ میلاٹونن کا اخراج ہوتا ہے تو ہمارے جسم کو ایک پیغام ملتا ہے کہ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم سونے کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ بوجھل سے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چائے پینے کے شوقین ہیں، ایک دن میں 5 سے 6 کپ چائے پی جاتے ہیں، تو یہ چائے میں موجود کیفین میلاٹونن کے اخراج کو کم کر دیتی ہے، تو ہماری نیند والی طبیعت یا کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور ہمیں پھر نیند نہیں آتی۔ اس سے ہماری نیند میں ڈسٹربنس پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو چائے پینے سے نیند نہیں آتی اور بعض لوگوں کو چائے پینے سے نیند آ بھی جاتی ہے۔ اگر کسی کی بھی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ چائے کو کم کر کے اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص نیند کی کمی کا شکار ہو رہا ہے تو وہ موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے۔
پھر بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 سے 4 کپ روزانہ چائے پیتے ہیں تو آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اگر بات کریں تو جو خواتین حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، کیونکہ چائے میں موجود کیفین کی زیادتی کی وجہ سے مس گیرج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ جو بچہ ہے وہ لو برتھ کا شکار ہو سکتا ہے یا کم وزن والا پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ پریگننٹ عورت چائے پی سکتی ہے لیکن 1 سے 2 کپ سے زیادہ نہ پئیں۔ اگر آپ چائے پینے کے شوقین ہیں تو ایسی چائے کا انتخاب کریں جن میں ہیوی میٹلز نہ پائی جائیں۔ سستی اور غیر معیاری چائے میں الومینیم اور آرسینک جیسی خطرناک دھاتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ کی چائے کا سورس بہت ضروری ہے۔ عموماً سستی چائے اور مہنگی چائے میں قیمت کے فرق کی وجہ سے ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ چائے کے لیے زیادہ تر ٹی بیگز کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ٹی بیگز جو ہوتے ہیں کلورین کے ساتھ بیسڈ کیے جاتے ہیں۔ اس ٹی بیگز میں کیمیکل کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جو ہماری باڈی میں کینسر کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ میں چائے بالکل چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے چائے پینی ہے تو آپ چائے کے سورس اور چائے کی اچھی والی پتی کا استعمال کریں، اور چائے 1 سے 2 کپ سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور خاص طور پر چائے میں چینی ڈال کر استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔